حسینی کے شان اور شوکت میں اضافہ کیا اور تشیعوں کو ایک نئی روح دی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مکتب علی اور مکتب کربلا ہمیشہ انہیں پاکیزہ لہو اور خون کی بدولت ہی سربلند ہے، سربلند تھا اور سربلند رہے گا۔ ان دونوں شہداء کے ایثار ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک مسئلہ فاتحہ اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ 70 سے زیادہ مشرکین قریش، مشرکین مکہ اور بڑے بڑے ان کے سردار مارے جاتے ہیں اور ان کی تعداد بہت کم ہے جو وہاں پر شہید ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی فتح، اور اس کے مقابلے میں یہ یہاں پر اس فتح کی بنیاد کیا ہے اس پر غور کیجیے۔ اگر مادی بنیاد ہو کبھی بھی یہ فتح نصیب نہ ہو، یہ مقام مادی بنیادوں پر کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر اس فتح اور اس کامیابی کا جو کہ قیامت آنے والی نسل انسانی کے لیے مشعل راہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اخلاص، ایمان اور نبی کریم کے وعدوں پر یقین کی دولت موجود ہے۔ لہذا کھڑے رہے اور فرشتے ان کی نصرت کے لیے اترے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو کرنائیں گے گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ وہی فضائے بدر، اس کے مقابلے میں احد ہے۔ احد میں کیا ہے؟ احد میں ایک ماضی میں شکست خوردہ لشکر ہے، کم تعداد سے شکست کھانے والا، اندرونی طور پر احساس کے حوالے سے، فکری حوالے سے شکست خوردہ لشکر، بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک لشکر فاتح ہو اور ایک لشکر شکست خوردہ ہو، جب دونوں آمنے سامنے ہو، فاتح لشکر کو ماضی کی نسبت بڑی تعداد میں مسلح دیکھے اور مفتوح لشکر کم تعداد میں ہو اور ان کی روح اور ان کی فکریں گزشتہ اس فتح کے نتیجے میں شکست خوردگی کے احساس سے معمور ہو، بری ہوئی ہو۔ مقابلہ شروع ہو۔ نبی کریم نے جو کچھ کہا تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، حکم دیا۔ آگے آپ احد کے میدان میں گئے، اوپر ٹیلے کے اوپر کہا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہٹنا نہیں۔ حکم دے دیا، ایک گروہ کو وہاں پر بٹھا دیا، نیچے لشکر اسلام نے ان کو، لشکر کفر کو تتر بتر کر دیا، تتر بتر کر دیا۔ یہ لوگ آگے بڑھے، پیچھے سے لشکر اسلام آگے آیا۔ اب ان کی فکریں متوجہ ہوئی مال غنیمت کی طرف، بھاگنے والے دشمن کے باقی ماندہ مال، اموال، تلواریں، گھوڑے، زرہیں، فلان فلان فلان، آگے یہ چننے کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے میں کچھ زیادہ حاصل کروں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دین کا دنیا کے لیے استعمال۔ احد ہماری اپنی زندگی میں ہر پل ہے۔ ہم صرف 1400 سال پہلے کے میدان احد میں کیوں گم ہیں کہ ہماری اپنی زندگی کا ہر پل میدان احد نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، کیا ہم اپنی زندگی میں دین کے بڑے پیغام یا دین کی مصلحتوں کو چھوڑ کر اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے رسموں کا انتخاب ہی کرتے ہیں؟ تو بہت میں اور کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ جب یہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے تو وہ جو اوپر ٹیلے پہ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ باقی لوگ سمیٹ رہے ہیں، ہم تو محروم ہو جائیں گے، جگہ چھوڑ دی، نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی وہ نیچے اتر
اتر آئے, پیچھے سے مشرکین قریش نے آگے ان کا قلع قبر کرنا شروع کر دیا. نتیجہ جو فتح جنگ بدر میں نصیب ہوئی تھی 70 سے زیادہ مشرکین مارے گئے تھے اور مسلمان سب کے سب محفوظ ہیں ایک آگ کے علاوہ. تو یہاں پر اس کا بالکل ریورس گیئر کر گیا, یہاں پر 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور کفار بچ گئے اور انہوں نے فتح. نبی کریم موجود ہے, نبی کریم موجود ہے, لیکن نبی کریم کی موجودگی بھی مسلمانوں کو فتح نہیں دلا سکی جب تک مسلمان نبی کے حکم پر میدان میں کھڑے نہ ہو اور نبی کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف نہ کریں. اس لیے امام کا ہونا اور نہ ہونا عنوان نہیں ہے, عنوان یہ ہے کہ امام کے بتائے ہوئے رستے پر کب ہم کھڑے ہیں اور کب کھڑے نہیں ہیں. اگر ہم امام کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دیں اور امام خود موجود بھی ہو تو ہمارے مقدر میں شکست ہے, اور اگر امام کا رستہ موجود ہے اور امام خود پردے لیٹ میں ہو ہم اس رستے کو مضبوطی سے پکڑیں تو پھر فتح ہمارا مقدر ہے, شکست دشمن کا مقدر. دین یہ کہتا ہے, دینی اقدار یہ کہتی ہے. امیر حمزہ جیسے لوگ اس نیزے کے پھینکنے کے نتیجے میں وحشی کے شہید ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے رہنا ہے. لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانے لگا, چونکہ موضوع میرا ان دونوں بزرگواروں کی شہادت ہے, دونوں سید, دونوں اولاد رسول, دونوں کے رگوں میں حسین ابن علی کا خون بہتا تھا. معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ اس طرح سے انتخاب کرے. آپ زندگی میں اکثر کہا کرتے ہیں, اکثر شعور میں نہیں کہا ہے, آپ زندگی اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں لیکن موت اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے. زندگی جینا اپنی مرضی سے بڑا آسان ہے, لیکن موت اپنی مرضی سے مرنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے جب تک ادھر سے عطا نہ ہو ادھر سے آپ کی تمام کوششیں ضائع, اور عطا تب ہوتی ہے جب اس انسان کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے, تب عطا ہوگا. اسی جنگ میں دیکھیں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, بعض بڑے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے قریبی ساتھی شام شہادت پوچھ کر گئے. امیر المؤمنین آئے نبی کریم کی بات آئے, انمول اور شاہد مثال جو پیک کا بند ہے یا پیک کا پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ کی میری سب کی توجہ ہو رہی وہ یہ ہوتا ہے. آئے کس حالت میں؟ امیر المؤمنین زار و قطار رو رہے ہیں. امیر المؤمنین دشمن کے خوف سے رونے والے انسان نہیں ہے, اپنے عزیزوں کی شہادت کو نقصان سمجھ کر رونے والے انسان نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی روح اور ہماری روح میں بڑا فاصلہ ہے, بہت بڑا فاصلہ. لہٰذا جب رو رہے ہیں نبی کریم کی بارگاہ میں آئے ہوتے, نبی کریم نے فرمایا یا علی کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اور فرما دیا تھا کہ اے علی تم بھی شہید ہو گے. میرے اتنے سارے عزیز ترین قریبی ترین ساتھی شہید ہو گئے, میں بچ گیا, اپنے بچ جانے پر رو رہا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. وہ علی, ذرا اب بولیے گا دوسرے پہلو کی طرف, وہ علی جس تک پہنچنا کائنات کے ذرے ذرے کی آرزو ہے. ایسا ہے فرشتے ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, حیوانات ہوں, انسان ہوں, انسانوں میں مختلف مدارج اور مختلف درجات کے انسان ہوں, حتیٰ انبیاء, ان سب کا مطلوب نظر کیا ہے؟ علی, اور علی کے بعد نبی. علی کو اس مقام کیا ہے؟ وہ سب چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے علی تک پہنچے اور علی کا دامن تھامے تاکہ ان کو نجات حاصل ہو, تاکہ وہ سعادتوں کی اس انتہا تک پہنچ سکے. وہی علی جو خود مطلوب مخلوق ہے,
کیا یہ شہادت اتنی آسان ہے؟ نہیں سستی ہے؟ نہیں بھائی، سستی نہیں ہے، یہ انتخاب ہے. ہم ایسے ہی نہ گزرے کہ فلان بندہ قتل ہو گیا، مارا گیا. نہیں، کائنات کا کوئی پتا اس کے ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا. ہر پتا جو ہلتا ہے اس کے ارادے سے ہلتا ہے. تو ایک اتنا بڑا انسان قتل ہو جائے اس کے ارادے کے مطابق ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ زندگی کے آخری مرحلے میں سسک کر مر گئے. بیماری کیا تھا؟ کینسر کے مرض میں، ہیپاٹائٹس کے مرض میں، شوگر کے مرض میں، کسی اور مرض میں، ہاتھ کٹا کر، پاؤں کٹا کر، زخموں سے چور ہو کر، بیماریوں کی وجہ سے. یہ موت کہاں اور وہ موت کہاں جس میں انسان اپنے خون سے غسل کر کے شہداء کے صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے خون آلود چہرے کے ساتھ گواہی دے اور کہے کہ یا اللہ تیرے دین کی راہ میں استقامت کا جو تو نے انعام دیا ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور میں اپنے اس خون سے گواہی دیتا ہوں کہ جو رستہ تو نے بتایا تھا وہ حق کا رستہ تھا. شہادت ہو رہا ہے. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر امیر المومنین نے گریہ فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے گریہ، تو اس گریے کے نتیجے میں نبی کریم نے جب آپ کا چہرہ دیکھا فرمایا کہ علی رونا مت، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے، تمہیں شہید شہادت نصیب ہوگی، لیکن یاد رکھو تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی ریش مبارک سرخ ہو جائے گی. لیکن یا علی ایک اور خبر بھی، جس تلوار سے تم پر وار کیا جائے گا وہ بدترین زہر سے آلودہ تلوار ہوگی، اس لیے اس کا زخم بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا. مجھے یہ بتاؤ کیف الصبر، کیسے تم صبر کرو گے اس کو؟ کیا فرمایا؟ یہ علی ہی کہہ سکتے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ لیس ھذا من مواد الصبر، یا رسول اللہ یہ صبر کا مقام نہیں ہے. علی کی نگاہ میں یہ صبر کا مقام نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ ھذا من مواد الشکر، یہ شکر کا مقام ہے، یہ شکر کا مقام. جب 19 رمضان المبارک میں سر اقدس پر وار ہوا تو اس وقت علی کی کیفیت دیکھیے، روئے زمین پر، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی فرد بشر نے ایسا نعرہ نہیں لگایا. اور علی جو خندق کے فاتح ہیں، جو بدر کے فاتح ہیں، جو حنین کے فاتح ہیں، جو نہروان کے فاتح ہیں، جو احزاب کے فاتح ہیں، بڑی بڑی جنگوں کے فاتح، بڑے بڑے کارنامے، نہروانیوں کو ختم کرنے والے 4000 سے زیادہ افراد کو جن کی پیشانیوں پر کثرت سجود کی وجہ سے ان کے پیشانی کی کھال موٹی اور سیاہ ہو گئی، رات دن قرآن کی تلاوت کرتے تھے لیکن محراب کے رستے پر تھے. جب ان کو بھی مارا تو فرمایا فقعت عین الفتنہ، میں نے فتنے کی آنکھ کھولی ہے، لیکن یاد رکھو اس فتنے کو مجھ علی کے علاوہ روئے زمین میں کوئی فرد بشر ختم نہیں کر سکتا تھا. لیکن وہاں پر بھی یہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ، تمام جنگوں میں کہیں نہیں کہا فزت برب الکعبہ، لیکن جب سر پر وار ہوا، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت آ گئی ہے، شہادت عزت پہنچ رہی ہے، تو پہلی دفعہ اس انعام پر جو جملہ ارشاد فرمایا جو کہ شاکرانہ جملہ ہے وہ کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. علی کی کامیابی کیا ہے؟ شہادت کے اس مقام تک پہنچنا. اب ذرا وہ دیکھیے کیسا مقام ہے، کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ مقام ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا، جو میں نے شروع میں
کیا فرمایا؟ فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑھ کر دوسری نیکی ضرور ہے. حج اور نماز کا دیکھو، زکات اور خمس کا دیکھو، نیکیوں کا دیکھو، باقی کتنے بھی نیک اعمال ہیں جن کا تذکرہ ہے اخلاقیات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی. ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور موجود ہے. حتیٰ یہاں تک کہ قتل شخص اور قتل فرد کی نوبت ہے. حتیٰ یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ فرد اللہ کی راہ میں جان شہادت نوش کرتا ہے. لیس فوقہ بر، اس سے بڑھ کر نیکی اور اس سے بڑھ کر سعادت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اس تناظر میں ذرا دیکھیں، یہ نعمت اللہ نے کس کو دی ہے؟ کس کو دی ہے؟ ان کو دی ہے جن کے دلوں میں حسین کا عشق ہے. کون سا عشق؟ وہ عشق جو ان کو عزادار بھی بناتا ہے اور میدان کا مجاہد بھی بناتا ہے. وہ عشق جو ان کو شعور دیتا ہے اور اس شعور کے نتیجے میں جہاں عشق حسین کی دولت سے استفادہ کرتا ہے، وہیں پر مکتبہ حسین کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑا بھی رہتا ہے. اور صرف کھڑا نہیں رہتا بلکہ آخری وقت تک استقامت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. شہادت شہادت سعادت شہادت شہادت سب مل کے تین مرتبہ بلند لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. لیکن شعوری طور پر وہ قدم اٹھانے سے ہمیشہ گریزہ رہتے ہیں جس کے نتیجے میں شہادت تحفے کے طور پر ملے. یہ جو شہادت کا تعلق ہے شعور سے، غفلت سے نہیں ہے. توجہ آپ، بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شہادت کا تعلق شعور سے ہے، غفلت سے نہیں ہے. شعوری طور پر انسان اس میدان میں قدم رکھے جس کی وجہ سے دو چیزیں، ایک یہ کہ اللہ اس کا انتخاب کرے کہ اس کو بستر پر موت دینا حیف ہے، اس کو میدان میں موت ملنی چاہیے. اور دوسری طرف دشمن کی نگاہوں میں بھی اور دشمن کے حق میں بھی ہڈی بن کر یہ شخص کھٹکنے لگے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے کام، اپنے ہدف کی تشخیص کے ساتھ شعور کے میدان میں قدم رکھتا ہے. جن شہداء کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ممتاز شاہ صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن سید دہلوی صاحب سے ظاہر ایک عرصے تک اوڑھنا بچھونا ساتھ تھا. اور شاید میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جب حال دل سنانا ہوتا تھا وہ میرے پاس آیا تھا. ان کے بچوں کو بھی انہوں نے بتایا، وہ بھی گواہی دے جیسے اس ساری جگہوں میں جب وہ انتہائی دکھ کا شکار ہوتے تھے، اضطراب کا شکار ہوتے تھے، ہم ساتھ میں بیٹھ جاتے تھے اور دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے غم غلط کرتے تھے. ان کی زندگی میں جو میں نے دیکھا وہ پاکیزگی تھی، عبودیت تھی، بندگی تھی، اخلاص تھا، کچھ کر جانے کا عزم تھا اور شوق شہادت. ورنہ آپ سوچو ایک ایسا شخص جو اکیڈمی جنرل رہے، ریٹائرمنٹ کے تمام بچوں کو سیٹ کر چکا ہو، اور کس شعبے میں، کس شعبے میں؟ وکالت کے شعبے. وکالت کا وہ شعبہ جس میں الا ما رحم اللہ ربی کوئی شخص محفوظ رہ سکتا ہے. وکالت کا شعبہ ایسا ہے جو لطیفے معروف ہیں آپ کے معاشرے کے اندر وکلا کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ حرام کا مرکز جہاں سے حلال کے رستے کا انتخاب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مائی کا لال چاہیے جو حرام سے بچے بھی اور
بچوں کو سیٹل کریں اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں یہ آرزو اور خواہش پیدا ہو کہ میں کسی طرح سے ایسا کام کر جاؤں جس کا نتیجہ میری قوم کی فلاح، میری قوم کی سعادت، میرے قوم کے دفاع پر منتج ہو اور جس کا فائدہ قوم کو پہنچے، اور اس کے نتیجے میں اللہ مجھے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق دے۔ کس عمر کا آدمی 60-65 سال اس ایج میں جا کر شہادت کا ملنا آسان نہیں ہوتا۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے، ورنہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص امریکہ سے اٹھتا ہے، یہاں پر آتا ہے، اپنے فرائض کی تشخیص کرتا ہے، قسم پرسی کے باوجود، مشکلات کے باوجود، بہت سارے ہرڈل اور رکاوٹوں کے باوجود ہمت نہیں آتا اور مسلسل محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مایوسی غائب ہوتی ہے، تب بھی امید کا سہارا چھوڑتا نہیں ہے، جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور پھر ساتھ میں اہل البیت سے انس اور اہل البیت سے محبت کا دامن بھی نہیں چھوڑتا۔ ہر سال امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاضری بھی دیتا ہے اور پھر وہاں پر عہد بھی کرتا ہے کہ حسین آپ کے رستے پر میں ہمیشہ قائم و دائم رہوں گا، یہاں تک کہ مجھے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق ملے۔ آسان بات نہیں ہے۔ اس دفعہ میں نے سنا میری ملاقات محرم سارا انہوں نے کربلا میں بعض ان کے بچے مجھے بتا رہے تھے کہ جب پوچھتے تھے بعض لوگ امریکہ میں جب یہ واپس آئے کہ سیدین صاحب آپ شہید ہونے کے لیے گئے تھے تو آپ واپس کیسے آئے؟ بڑے سیدھے سادے انداز میں فرمایا کہ کوئی آیا ہی نہیں میرے مشن، بڑے ہنس مکھ انداز، یعنی شہادت ان کے لیے گویا روٹین کا ایک موضوع تھا کہ کسی طرح سے نصیب ہونے سے انسان کسی اچھی چیز کے کھانے اور نوش کرنے کے لیے ہمیشہ یار مجھے فلان چیز بہت پسند ہے، روٹین میں۔ یہ شہادت کیا ہے؟ یہ موت نہیں ہے، یہ حیات ہے، لیکن کیسی حیات؟ ایسی حیات جس سے بڑھ کر سعادت مندانہ حیات ہو نہیں سکتی، جس کو اللہ نے حیات حقیقی قرار دیا۔ حیات ہے ایسی موت جس کے نتیجے میں اس کا استقبال حسین ابن علی کرتے ہیں، ایسی موت جس کے نتیجے میں استقبال قبر کے دہانے پہ علی مرتضیٰ کرتے ہیں، ایسی موت جس میں استقبال اس وقت جب ملک الموت آ رہا ہو تو ایسے شخص کے سرہانے حسین ابن علی کھڑے ہو کر ملک الموت سے کہتے ہیں کہ آسانی سے اس کو لے جانا، اس کو تکلیف نہ دینا، یہ میرا ہے۔ ایسی سعادت مندانہ، ایسی بزرگوارانہ، اس لیے میں نے بعض جگہوں میں کہا بھی کہ جہاں پر شہید سیدین یا عبدال شاہ صاحب، یقیناً میں جو ان سے زیادہ واقف نہیں تھا اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کا انتخاب اگر اللہ نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں آگ تھی، چنگاری تھی، جب چنگاری ہوگی تو اس کے نتیجے میں انسان اس راہ پر چلنے کی مسلسل کوشش کرے گا اور اسی کے نتیجے میں اللہ کو اس کا انتخاب کرتا ہے، اور جب اللہ کرتا ہے تو پھر ایسی سعادت عطا کرتا ہے، ایسی سعادت۔ نماز میں سر و سجود ہونے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، باوضو کیفیت میں مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کی دہلیز پر، یہ ساری کی ساری توفیقات ہیں، اتفاق نہیں ہے، یہ ساری کی ساری سعادتیں ہیں، اللہ کے ارادے کے تابع ہیں۔ ایسا نہیں، یہ نہیں ہے کہ اتفاق ایسا ہوا، اتفاق نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ شہادت ایسی چیز ہے، لہذا جب ہم کربلا والوں کی شہادت بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر مظلومیت ضرور نظر آتی ہے۔ ایک شخص کو، بے گناہ شخص کو مارا جائے تو وہ درد سہتا ہے، اس کے گھر والے درد سہتے ہیں، اس درد کی وجہ سے وہ مظلوم پھیرتے ہیں، ناحق قتل کی وجہ سے وہ مظلوم پھیرتے ہیں، لیکن تذلل اور ذلت نہیں۔ شہید اور شہید کے خانوادے میں، چاہے کوئی بھی شہید،
ذلتوں میں بھی ہوتی ہے. اس لیے کربلا میں بھی تسلل نہیں ہے, عزت ہے, ہمت ہے, شجاعت ہے, سربلندی ہے, استقامت ہے. تسلل اور ذلت اور نکبت یہ نہیں ہے, پستی نہیں ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہیں گے تو اس اکیلے کی کیفیت, جب آپ اکیلے, علی اکبر شہید ہو چکے, عباس شہید ہو چکے, اور محمد شہید ہو چکے, قاسم شہید ہو چکے, حتیٰ علی اصغر بھی شہید ہو چکے. حسین ابن علی اکیلے رہے. تاریخ حدیثوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اکیلے رہے تو اس سے پہلے کے لمحات اور اوقات کی نسبت حسین کے چہرے کا جلال اتنا بڑھ گیا تھا, نور اتنا بڑھ گیا تھا, ان کے چہرے کی نورانیت اور تمازت اتنی بڑھ گئی تھی جیسے کوئی شخص اپنے محبوب تک پہنچنے کے لیے جو جد و جہد اور جستجو کرتا ہے وہ اپنے معراج پر پہنچی ہوئی ہو. اتنی تمازت, اتنے شوق, اتنے ولولے کے ساتھ. یہ ہے وہ مقام جس کی آرزو ایک مومن کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, جامع شہادت پہنچ گئے. امیر ابن مسلم میں دو تین جملے مسائل کے حسب تک زیادہ ہے, لیکن امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ لشکر اشقیاء کا رخ خیام حسینی کی طرف ہو گیا. جیسے ہی رخ خیام حسینی کی طرف ہوا میں نے دیکھا خیموں کو جب آگ لگائی جانے لگی اموال کو لوٹنے کے بعد, تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کر صحرائے کربلا میں جس کا جدھر تھا ادھر بکھرنا شروع ہوا اور بھاگنا شروع ہوا. کہتا ہے کہ یہ کے بعد دیگر ایک ایک خیمہ جلتا رہا, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ خیمے تک آگ پہنچنے والی تھی, لیکن اس خیمے کے اندر سے ایک بلند قد کی خاتون اضطراب کی کیفیت میں کبھی باہر آتی تھی, کبھی دوبارہ نکل جاتی تھی, کبھی پھر باہر آتی تھی. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے جو بھاگ نہیں رہی؟ کہا کہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا یہ بھاگ کیوں نہیں رہی؟ حمید کہتا ہے کہ مجھے جواب ملا کہ اندر سید الساجدین بیماری کے عالم میں نقاہت کی آپ کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی, اس لیے پریشان ہے کہ کیسے میں سید الساجدین کو بچاؤں. جیسے کیسے کر کے سید الساجدین کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا سہارا دے کر باہر لے آئی اور خیمے یہ کے بعد دیگرے جلتے رہے. اس اثنا میں کہتا ہے کہ میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑ گئی. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے. میں نے جب دیکھا دامن پر آگ لگی ہے, بچی رو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے, تو میں بھاگا تاکہ اس بچی کو روکوں اور اس کے دامن کی آگ بجھاؤں. میں بھاگا, جب بچی نے مجھے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور تیز بھاگنے لگی. کہتا ہے میں نے گھوڑے کو ریڑھ لگائی, آگے سے آیا, گھوڑے سے اترا, بھاگ کر گیا, سب سے پہلے دامن کی آگ بجھی. جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی تو بچی نے میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا, گویا مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ تھے وہ آگ لگانے والے اور جلانے والے تھے, تو بجھانے والا کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے میں نے جب یہ کیفیت دیکھی, میں نے بچی سے کہا بیٹی یہ تمہارے سر پر, تمہارے کندھوں پر زخم ہے, خون ہے, یہ زخم اور خون کیوں ہے؟ کہا کہ اللہ کے دشمنوں نے میرے سر کا مکنا چھیننے کے لیے ان نیزوں سے جب اس کو کھینچنا چاہا تو نیزے کی انیوں نے میرے سر کو, کندھوں کو زخمی کیا. کہا کہتا میں نے دیکھا اس کے کان کی نو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے. کہا بیٹی یہ تمہارے کان کو کیا ہوا؟ کہا کہ ظالموں نے میری بالیاں کھینچی, اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی نو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے. کہا میں نے اس کے رخسار میں کہ چھوٹی سی بچی ہے 3 سال 3.5 سال کی, اتنی مظلوم. کہتا میں نے پوچھا کہ تمہارے رخسار سے کیوں ہو گئے؟ کہا کہ انہوں نے اتنے تمانچے مارے ہیں ایسے.
اچھا بیٹی کیا کرو گی؟ آگے میں اپنے جدے امجد رہی ہے مرتضیٰ کی بارگاہ میں جا کر شکایت کرو گی کہ بابا دیکھیے اس قوم نے آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا.